صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے، اور اس چشمے کو خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ معتدل موسم ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے کا آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں اور بڑی بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کو اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا، یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے داہنے والے، مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کی بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہ بتہ کیلے لگے ہوئے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھل ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے، جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں روک ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ایسا ہمیشہ کنواری رہیں گی کہ خاوند کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی، ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی، اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے مہربانی کے طور پر ہوگا جو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک شرکسوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ میں جس میں وہ گریں گے وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے، یہ لوگ ان کو چکھیں گے،
اور اس کے علاوہ اور اس قسم کے مختلف ناگوار چیزیں ہیں، اس کو بھی چکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دوزخیوں سے فرمائیں گے چلو اب اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہو کر پھٹ کر 3 حصوں میں ہو جائے گا، جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی تپش سے بچاتا ہے۔ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل، گویا وہ کالے اونٹ ہوں، یعنی جب وہ انگارے اوپر کو اٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے، اور جب نیچے آ گریں گے تو اونٹ کی مثال معلوم ہوں گے۔ جب نیچے آ گریں گے تو اونٹ کی مثل معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے گھیرے میں لیے ہوئی ہوگی اور نیچے سے بھی گھیرے میں ہوگی۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لیے زقوم کا درخت خوراک ہے، اور وہ اس صورت میں کالے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ میں دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور لے چکھ لے، تو بڑا باعزت و مکرم ہے، یعنی دنیا میں تو بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سرکش شخص اب اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں بلکہ اسی طرح سکستا رہے گا، اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتا رہے گا۔ حضرت خالد بن عمیر ادوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں سے بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر ارشاد فرمایا، بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے، اور دنیا میں سے تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پانی کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے، اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے جو سب سے اچھی چیز نیک اعمال تمہارے پاس ہے، اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال تک جہنم میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی وہ گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے دو پاٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آدمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے، جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہوں۔ نبوت کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی
اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔